من علم فيه وتعلم من أكرمه فهو مكرم وجزاء الحسنى إحسان. طبتم يا أهل القرآن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی سورۃ الاحزاب ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صدق اللہ العظیم. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا. رواہ مسلم. وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشر صلوات وحطت عنہ عشر خطیۃ ورفعت لہ عشر درجات. رواہ النسائی. وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولی الناس بی یوم القیامۃ اکثرہم علی صلاۃ. رواہ الترمذی. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. آمین یا رب العالمین. سورۃ الاحزاب کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور یہ وہ آیت ہے جو آپ جمعے کے دن خطبے میں، دوسرے خطبے میں ضرور سنتے ہیں، اور یہ سب کو ویسے بھی یاد ہے، اور اس کا ترجمہ بھی اور جو حکم اس میں اللہ تعالیٰ نے دیا وہ بھی سب کے علم میں ہے. تو 3 احادیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، ان کا ترجمہ سن لیں. پہلی حدیث جو میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت میں نے آپ کو سنائی ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے تو اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، اور اس کے 10 گناہ کم کر دیے جاتے ہیں، یعنی اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اس کے 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں. پھر تیسری حدیث جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے آپ کو سنائی ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھ پہ سب سے زیادہ درود بھیجنے والا شخص روز قیامت میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، اس میں عام طور پر ہم سستی کر جاتے ہیں، تو اس کا خاص اہتمام جو ہے وہ کرنا چاہیے. تو ایک مرتبہ سب مل کر ہم نبی کے پر درود بھیجتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جملہ اسمیہ کے حوالے سے سبق کو جو ہے وہ تازہ کر لیں، اور دعا جو ہے وہ بھی پڑھ لیں کہ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. جملہ اسمیہ کسے کہتے ہیں؟ ایسا جملہ جو مبتدا اور خبر سے مل کر بنے. مبتدا آپ کا
اکثر معرفہ ہوتا ہے اور خبر آپ کی اکثر نکرہ ہوتی ہے. دونوں اعراب کے اعتبار سے حالت رفع میں ہوتے ہیں اور جنس اور عدد کے اعتبار سے دونوں میں مطابقت ہوتی ہے. تو جملہ اسمیہ مرکب تام ایک ہی بات ہے. مرکب تام آج میں نے اس کا نام اس لیے لیا کہ مرکب کی جو دو اقسام ہیں وہ آپ کے ذہن میں تازہ ہو جانی چاہیے, کیونکہ آج ہم مرکب کی جو دوسری قسم ہے اس پر بات کریں گے انشاءاللہ تعالی. پہلی بات یہ کہ مرکب کہتے کسے ہیں؟ جی مرکب کسے کہتے ہیں؟ الفاظ کا مجموعہ مرکب کہلاتا ہے. اور مرکب کی دو اقسام ہیں, مرکب ناقص اور مرکب تام. مرکب تام جملہ الفاظ کا ایسا مجموعہ ہے جس میں بات پوری ہو جائے. اور الحمدللہ جملہ ہم پڑھ چکے ہیں, اس کو میں نے ریوائز آپ کے سامنے کر دیا. مرکب کی دوسری قسم مرکب ناقص, الفاظ کا مجموعہ ہے لیکن بات پوری نہیں ہو رہی. تو آج ہم مختلف مرکبات ناقصہ جو ہیں وہ شروع کریں گے, اور اس میں پہلا مرکب ناقص ہم انشاءاللہ تعالی ابھی بس اللہ کی توفیق سے شروع کرنے والے ہیں. یہ مرکب ناقص کس قسم کا مرکب ناقص ہے؟ ایگزامپل میں اردو سے شروع کرتا ہوں, آپ کے سامنے بورڈ پہ لکھتا ہوں, تو انشاءاللہ تعالی آپ اس پہ غور کر کے کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں بتائیں گے, اور پھر انشاءاللہ تعالی ہم اس کو تفصیل سے پڑھیں گے, اس کو بنانے کا طریقہ عربی زبان میں کیا ہے, اور پھر بے شمار مرکب ناقص ایک جو قسم ہم پڑھنے لگے ہیں آج وہ آپ بنائیں گے, اور پھر ان مرکبات کا استعمال ہم جملے میں انشاءاللہ تعالی کریں گے. ایک ایگزامپل مرکب ناقص کی میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں, اور وہ ہے نیک لڑکا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے, مرکب ہے, اور مرکب ناقص میں ایسے کہہ رہا ہوں, تام نہیں کہہ رہا. تام اس لیے نہیں کہہ رہا کہ بات پوری نہیں ہو رہی, جملہ نہیں بن رہا. ٹھیک ہے, مرکب ناقص ہے. ذرا غور کریں کس قسم کا مرکب ناقص ہے. دو الفاظ استعمال ہوئے ہیں, ایک نیک اسم اور ایک لڑکا. اس میں دو اسماء کا مجموعہ ہے یہ. ٹھیک ہے, ایک ایسا مرکب ناقص ہے جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک اسم دوسرے اسم کی صفت بیان کر رہا ہے. ایسی ہے نا, نیک لڑکا, اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ صفت بیان ہو رہی ہے. تو ایسا مرکب ناقص جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی صفت ہو. پھر سن لیں, ایسا مرکب ناقص جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی صفت ہو مرکب توصیفی کہلاتا ہے. ایسا مرکب ناقص جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی صفت ہو. ٹھیک ہو گیا. اب بے شمار مرکبات آپ کے ذہن میں آگے ہوں گے, جیسے یہ نیک لڑکا ایک ایگزامپل, لمبا لڑکا, ٹھیک, چھوٹی بچی, جی, کام چور لڑکا, ہاں جی, اور کالا قلم, یہ بھی مرکب توصیفی ہے, کیونکہ کلرز کل بات ہوئی تھی تفصیل سے کہ یہ بھی ایڈجیکٹیوز ہیں آپ کے. مہنگا بیگ, خوبصورت گھڑی, سفید انڈا, سیاہ گاڑی, اچھا طالب علم. تو یہ سارے مرکبات توصیفی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بولے ہیں. اب ذرا مزید اس پہ غور کریں. جو پہلا اسم آپ کو نظر آ رہا ہے وہ ہے صفت. ٹھیک ہو گیا, نیک اس میں صفت ہے, اور جس اسم کی صفت بیان کی جائے, جیسے کہ اس میں لڑکا ہے, اس کو ہم کہیں گے موصوف. صحیح لفظ کیا ہے جی؟ صفت. گول تا والا رول پکا یاد رکھ لیں کہ عربی زبان میں جب بھی کسی اسم کے آخر میں گول تا آتی ہے اس سے پہلے لازماً زبر آئے گی. ٹھیک ہے, اب وہ اصل میں یہ گول تا کے ساتھ ہی لکھا جاتا ہے. ہم اردو میں آپ کو پتا ہے کہ ہمیشہ اسے لمبی تا کے ساتھ ہی لکھتے ہیں. ٹھیک, تو یہ صفت, اس لیے ہم بولیں گے بھی اس کو اسی اعتبار سے جس اسم کی صفت بیان کی جائے اسے موصوف کہتے ہیں. تو مرکب توصیفی صفت اور موصوف کا مجموعہ ہے, یعنی ابھی تک ہمارے اردو کے حوالے سے. اچھا, اب نوٹ کر لیں کہ جو عربی کنسٹرکشن ہے, اب کیونکہ الحمدللہ ہمیں اردو میں سمجھ میں آ گئی یہ بات, ہم اسے اب عربی میں جو ہے وہ ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے.
عربی کنسٹرکشن میں موصوف پہلے آتا ہے اور صفت اس کے بعد میں آتی ہے. اور اگر آپ غور کریں تو بات بھی یہی ہے, پہلے موصوف کو بولنا چاہیے پھر اس کی صفت لانی چاہیے. ہم صفت پہلے بولتے ہیں اور پھر موصوف کو لاتے ہیں, اور انگریزی میں بھی ایسے ہی کرتے ہیں ہم. اچھا لڑکا, گڈ بوائے. اب گڈ صفت ہے, ایڈجیکٹو ہے, اور موصوف آپ بعد میں لا رہے ہیں اسے, ایسے ہی ہے نا. تو اردو اور انگریزی کی ترتیب جو ہے عربی اس کے برعکس ہے. عربی میں موصوف پہلے لائیں گے آپ اور صفت اس کے بعد میں لائیں گے. لہٰذا جب بھی آپ مرکب توصیفی کو کنسٹرکٹ کرنے لگے تو آپ نے یہ جو تیر ہیں یہ ذرا الٹے چلانے ہیں. موصوف پہلے آئے گا اور صفت اس کے بعد میں آئے گی. ٹھیک ہو گیا. اب فارمولا بہت آسان ہے, سب سے آسان مرکب ناقص جو ہے وہ آپ کا مرکب توصیفی ہی ہے. فارمولا یہ ہے کہ صفت اسم کے چاروں پہلو اعراب, جنس, عدد, وسعت, صفت اسم کے چاروں پہلوؤں کے اعتبار سے موصوف کو فالو کرتی ہے. اگر آپ کا موصوف مذکر ہے تو صفت بھی مذکر آئے گی. اگر موصوف مؤنث, صفت بھی مؤنث, جنس کور ہوگی. عدد, موصوف واحد, صفت بھی واحد. موصوف مثنیٰ, صفت بھی مثنیٰ. موصوف جمع, صفت بھی جمع, عدد کور ہو گیا. موصوف معرفہ, صفت بھی معرفہ. موصوف نکرہ, صفت بھی نکرہ, وسعت کور ہوگی. موصوف آپ کا حالت رفع میں تو صفت بھی حالت رفع میں. موصوف حالت نصب میں چلا گیا تو صفت بھی حالت نصب میں چلی جائے گی. موصوف جر میں چلا گیا تو صفت بھی حالت جر میں چلی جائے گی. اصل موصوف ہے, اصل موصوف ہے, صفت اس کے پیچھے پیچھے لگی ہوئی ہے. جو موصوف ہوگا صفت اس کو فالو کرے گی. کلیئر ہو گیا. تو اب یہ نیک لڑکا میں کنسٹرکٹ کرنے لگا ہوں آپ کے سامنے. لڑکے کی عربی کیا ہوتی ہے جی؟ ولد. ٹھیک ہے. اور کنسٹرکشن ہم حالت رفع میں ہی بنا رہے ہیں پہلے. تو ولدن. اچھا اب کنسٹرکشن دو طرح کی میں آپ کے سامنے لاؤں گا. ایک کنسٹرکشن میں لاؤں گا معرفہ کنسٹرکشن اور ایک نکرہ کنسٹرکشن. ٹھیک ہے, تاکہ آپ کو کوئی کنفیوژن بھی نہ رہے. اس وقت میں موصوف کو نکرہ لا رہا ہوں, نکرہ لا رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے میں ذرا اس کے ساتھ ایک کا لفظ استعمال کر دیتا ہوں تاکہ ایک نیک لڑکا, یعنی کوئی نیک لڑکا, مراد یہی ہے. لڑکا موصوف آپ کا نکرہ, اس لیے میں نے ایک لفظ اس کے ساتھ ایڈ کر لیا. تو ولدن. اب یہ موصوف ہے, اس کا ذرا جائزہ لے لیں. موصوف مذکر ہے, ٹھیک ہے, لہٰذا صفت بھی آپ مذکر لائیں گے. موصوف واحد ہے, صفت بھی واحد لائیں گے. موصوف نکرہ ہے, صفت بھی نکرہ لائیں گے. اور موصوف حالت رفع میں ہے تو صفت بھی حالت رفع میں لائیں گے. تو نیک کی عربی کیا ہوتی ہے؟ صالح. تو صالح کو چاروں اعتبارات سے موصوف کے مطابق کر دیں اور یہ آپ کی کنسٹرکشن بن گئی ولدن صالحن. ولدن صالحن, ایک نیک لڑکا, کوئی نیک لڑکا. ٹھیک ہو گیا. ولدن صالحن. کلیئر ہوگی جی بات. اب دیکھیں اسی کنسٹرکشن کو اگر میں معرفہ بناؤں تو موصوف کو میں معرفہ کر دیتا ہوں الولد, اور صفت بھی ظاہر بات ہے اب معرفہ ہو جائے گی, وہ ہو جائے گی الصالح. اب یہ الصالح کا حمزہ کون سا حمزہ ہے؟ حمزۃ الوصل. یہ میں آج آپ کو یاد کرا رہا ہوں دوبارہ. الف لام میں جو حمزہ ہوتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے؟ حمزۃ الوصل. اور حمزۃ الوصل وہ حمزہ ہوتا ہے جسے جب آپ پیچھے سے ملا کر پڑھتے ہیں تو الف کی صورت میں لکھا رہ جاتا ہے, پڑھنے میں نہیں آتا. ٹھیک ہے. اس لیے جب آپ اسے پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے تو یہ الف کی صورت میں لکھا رہ جائے گا اور یہ بن جائے گا الولد الصالح. الولد الصالح. اب اس کنسٹرکشن کا ترجمہ جو بنے گا وہ بنے گا نیک لڑکا. اب میں ایک ہٹا دوں گا بیچ میں سے. کلیئر ہو گیا نا. تو ایک کنسٹرکشن آپ کے سامنے نکرہ آ گئی اور ایک معرفہ کنسٹرکشن. کلیئر ہو گیا. اچھا جی, اب میں موصوف لا رہا ہوں, بلکہ ساتھ ہی اعراب کو بھی چیک کر لیں کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ اعراب سب سے اہم پہلو ہے, تو اس کو ہم تینوں حالتوں میں جو ہے وہ دیکھیں گے. یہ ولد الصالح ہم نے حالت رفع میں بنایا. اب موصوف آپ کا حالت نصب میں چلا جاتا ہے تو کیا بنے گا ڈاکٹر صاحب؟ ولدن.
موصوف صاحب حالت رسم میں گئے تو ولدن بن گئے, اور صفت بھی اسے فالو کرتی ہوئی صالحن. تو یہ آپ کا بن گیا ولدن صالحن, ولدن صالحن, صفت اس کے پیچھے پیچھے. موصوف رفع, موصوف نصب, اب موصوف کسی وجہ سے آپ کا جر میں چلا جاتا ہے تو کیا بنے گا ولدن. تو صفت جو ہے وہ اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے, وہ بھی حالت جر میں چلی جائے گی اور وہ ہو جائے گی صالحن, ولدن صالحن. اور یہ حالت رفع میں, نصب میں, جر میں اب پوری کنسٹرکشن ایک مرکب ناقص کس وجہ سے ہوگی, اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں. دانش کا سوال آیا جی کہ ہم نے جملہ اس میں بنایا تھا زید صالح, وہ کہہ رہے ہیں جی اس میں اور ولد صالح میں مجھے تو کوئی فرق خاص نظر نہیں آ رہا, کیونکہ دونوں ایک جیسی لگ رہی ہیں کنسٹرکشنز, ایسے ہی ہے نا. اب فرق ہے, کیا فرق ہے آپ کا؟ اگر اسے مرکب توصیفی آپ سمجھ رہے ہیں تو اسے موصوف بنائیں, اور موصوف آپ کا یہ معرفہ ہے, لیکن صفت آپ کی جو ہے وہ نکرہ ہے. تو معرفہ اور نکرہ کمبینیشن جملہ بناتا ہے آپ کا, ٹھیک ہے. یہ مرکب تام بن گیا, یہ مرکب تام ہے, ٹھیک. اب ولد صالح کو یہ جو مرکب توصیفی ہے, آپ اسے مرکب تام بنانا چاہتے ہیں تو ندیم صاحب کیا کریں گے؟ صرف اس والے اسم کے ساتھ الف لام لگا دیں, اس کو نکرہ رہنے دیں, آپ کا مرکب تام بن جائے گا الولد صالح, لڑکا نیک ہے. تو دیکھیں عرب اصل میں کرتا ہے کیا, کبھی الف لام لگا رہا ہے, کبھی ہٹا رہا ہے, اور ہم پریشان ہو رہے ہیں. بس ہم بھی طے کر بیٹھے ہیں کہ انشاءاللہ ہم نے اس کی باریکیاں سمجھنی ہیں, اور الحمدللہ میں کچھ سمجھ میں جو آ رہی ہیں. جی ایک سوال پیچھے سے بھی آیا تھا. ہاں نہیں بنا نا, اب کلیئر ہو گیا نا. یعنی آپ کو غور کرنا پڑے گا کہ اگر تو دونوں ایک جیسے ہوتے, ہاں اب اسے اگر آپ بنانا چاہ رہے ہیں, مرکب توصیفی بنانا چاہ رہے ہیں, تو دونوں معرفہ ہونے چاہیے, لہٰذا اس پہ الف لام داخل کر دیں صالح پر. تو یہ زید الصالح. اب یہاں پر ایک پرابلم ہوئے گی آپ کو, وہ اچھا ہو گیا سوال کر لیا آپ نے, یہ آپ سے پڑھا نہیں جائے گا. اب کیوں جی, ذرا پڑھیں اس کو, کوشش کریں. اب الصالح کا حمزہ حمزۃ الوصل ہے, اسے جب پیچھے سے ملا کر پڑھنا ہے تو وہ الف کی صورت میں لکھا رہے گا, پڑھا نہیں جائے گا. اگر زید الصالح پڑھتے ہیں تو وہ تنوین کہاں گئی, ختم کیوں ہو گئی؟ اپنی مرضی سے ختم نہیں کرنی, اس پہ تنوین آتی ہے, زیدن پہ تنوین آ رہی ہے, زیدن. اب دیکھیں زیدن بریک لگ گئی آپ کی, زیدن آگے چل ہی نہیں پڑ رہا, کیونکہ آپ نے ساتھ ملانا ہے. زیدن الصالح کہہ نہیں سکتے آپ. کلیئر ہو گیا نا؟ پرابلم آئی لیکن الحمدللہ حل موجود ہے. زیدن تنوین کس چیز کا نام ہے؟ تنوین اصل میں کسی بھی اسم کے آخر میں آنے والی نون ساکن کی آواز ہے. زیدن اینڈ پہ کیا آواز آ رہی ہے؟ نون ساکن. زیدن کیا آ رہا ہے؟ نون ساکن. زیدن نون ساکن. تو اس کا حل دیکھیں آپ, کتنا پیارا حل ہے. اس اسم کی جہاں آپ کو پڑھنے میں پرابلم آ رہی ہے نا, تو آپ ایسا کریں, اس زید کے یعنی یہ جو زیدن ہے اس کی تنوین کو کھول لیں. زیدن تنوین کھول کے لکھ دی نا میں نے, زیدن ایسے لکھ دیا. اب آگے الصالح. اب پرابلم کیا ہو رہی ہے؟ پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ دو ساکن آ رہے ہیں آپ کے سامنے, کیونکہ یہ جو الصالح اصل میں ہے نا, الصالح یہ پہلا سواد ساکن دوسرا حرکت کے ساتھ ہے, تو پہلا ساکن ہے, دو ساکن آ گئے آپ کے قسم کے, ٹھیک ہو گیا. اب اس کا حل دیکھیں انہوں نے کیا کیا ہے, یہ رول ہے, دو ساکن اکٹھے ہو جائیں تو پہلے ساکن کو آپ آگے ملاتے ہوئے زیر دیتے ہیں. زیدن الصالح, زیدن الصالح, کیونکہ دیکھیں پرابلم تھی زیدن بریک لگ گئی.
اگر یہاں پر ابراہیم ہوتا نا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، ابراہیم الصالح، وہاں مسئلہ نہیں تھا کیونکہ ابراہیم پہ ایک ہی حرکت تھی، ٹھیک ہو گیا نا. یہاں پہ تنوین آ گئی، اور ایسا آپ قرآن مجید میں بہت جگہ پہ دیکھتے ہیں، چھوٹا سا نون لکھا ہوتا ہے، اور چھوٹا سا، یہ میں نے بڑا سا لکھ دیا نا، یہ بڑا سا نہیں ہوتا، یہ چھوٹا سا لکھتے ہیں اوپر تاکہ آپ کو پتہ چلے. اور اس کو نون قطنی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، نون قطنی. اور آپ دیکھیں کہ جو سعودیہ کے مصحف ہیں اس میں آپ کو یہ نون لکھا ہوا نظر نہیں آئے گا. عرب اپنی زبان کے بل پر اس کو پڑھتا ہے، یہ ہمارے ہاں آپ کو یہ نون قطنی ملتا ہے. تو بہرحال زید الصالح. آپ دیکھیں قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، الگ الگ آپ نے آیتیں پڑھی. اب آپ اگر ان کو ملا کر پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ ایسے پڑھیں گے قل هو اللہ احد اللہ الصمد. یہ جو آپ دعا پڑھتے ہیں اذان کے بعد کی دعا، ذرا ان الفاظ پہ غور کریں. اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آتی محمدًا الوسیلۃ والفضیلہ. ٹھیک. یا پھر ایک درود آپ کو لکھا ہوا ملتا ہے اکثر مساجد میں کہ جمعے کے دن عصر کے بعد اگر اس کو 80 مرتبہ پڑھا جائے تو 80 سال کے گناہ، کچھ ایسی عبارت ہوتی ہے. تو اس میں بھی اگر آپ غور کریں، اس کے ٹیکسٹ پر غور کریں، اللہم صلی علی محمد النبی الامی، تو یہ آپ کو بہت ملے گا. تو آج یہ سوال کی بنا پہ ساری ہماری مرکب توصیفی سے بہرحال ہم ہٹ گئے تھوڑا سا، لیکن ایک اہم پوائنٹ جو ہے آپ کے سامنے آ گیا. تو ایسا پرابلم ہو جب بھی دو ساکن آ جائیں تو پہلے ساکن کو زیر دے کے آگے ملایا جاتا ہے، عام قاعدہ یہ ہے. اس کے علاوہ بھی اور اصول ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی جب جو آپ آگے جائیں گے آپ کو سارے سوالوں کے جواب انشاءاللہ تعالی ملیں گے. لیجیے موصوف کو میں مثنیٰ لا رہا ہوں، ولدانی، ولدانی. جی اب میں اس کی صفت لانا چاہتا ہوں. دو لڑکے ہیں، ان کی صفت لاؤں گا. کیا لاؤں گا جی؟ صالحانی. ولدانی صالحانی. کلیئر ہو گیا جی؟ ولدانی صالحانی، اس کی حالت نصب کیا ہوگی جی اسلام؟ ولدانی مثنیٰ کی حالت نصب ولدینی. ماشاءاللہ جی، ولدینی صالحینی. آنی اینی، آنی اینی، آنی اینی، دو ساؤنڈ مثنیٰ میں، دو ساؤنڈز پکی کر لیں، آنی اینی. اور حالت جر میں کیا ہوگی؟ ولدینی صالحینی، سیم ہوگی. ٹھیک ہے. ابھی تو مثنیٰ کی بات ہوئی ہے، جمع کی بات تو ہم نے کی نہیں ابھی. ٹھیک ہو گیا. ابھی واحد اسم موصوف اس کی تینوں اعرابی حالتیں اور مثنیٰ اس کی تینوں اعرابی حالتیں. یہ ولدانی صالحانی حالت رفع اور ولدینی صالحینی حالت نصب اور حالت جر. جی ولد کی جمع آتی ہے اولاد، جمع مکسر استعمال ہوتی ہے اولادن. جی اب اس کی صفت لانا چاہتا ہوں میں. جی کیا لاؤں گا؟ اولادن. ہاں جی، نیک. نیک کی صفت سب کی نیک ہے، لڑکے بھی نیک ہوتے ہیں، ایسی کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. صالحون، اولادن صالحون. کیونکہ سب کلیئر ہو گیا. تو ولد صالح، ولدانی صالحانی، اولاد صالحون. ہاں جی، اولاد صالحون حالت نصب ندیم صاحب، اولادن، کیونکہ جمع مکسر کا اعراب واحد اسم کی طرح آپ نے ٹریٹ کرنا ہے. اولادن صالحین. اور حالت جر میں سیم ہوگا، یہ سیم ہوگا لیکن اولاد یہ ہوگا، چینج کرے گا، اولادن صالحین، اولادن صالحین. جی ولد کی مؤنث کیا ہوتی ہے؟ بنت. اب میرا موصوف جو ہے مؤنث ہو گیا، صفت کیا لاؤں گا میں؟ مؤنث. صالحۃن، بنتن صالحۃن. کلیئر ہو گیا؟ بنتن کا مثنیٰ جی عرفان صاحب؟ بنتانی، بنتانی. جی اور صفت کیا آئے گی؟
صالحتان، ماشاءاللہ. جی بنتن کی جمع بناتن، بناتن. اور صفت کیا آئے گی؟ صالحاتن، بناتن صالحاتن. تو یہ آپ کہیں کہ واحد مثنیٰ جمع مذکر مؤنث اور نکرہ معرفہ، معرفہ الف لام سب پہ داخل کر دیں، معرفہ کنسٹرکشن بن جائے گی. جی میں موصوف دے رہا ہوں آپ کو، القرآن، القرآن موصوف. اس کی میں صفت لانا چاہتا ہوں عظیم. کیا صفت آئے گی؟ القرآن العظیم. القرآن العظیم، عظیم قرآن. صفت پہلے آ گئی نا عظیم اردو میں، اور قرآن کا ذکر موصوف کا بعد میں آیا، تو عظیم قرآن. اگر ہم اس کو عظیم کو نکرہ لاتے نا القرآن عظیم، تو اس کا مطلب ہوتا ہے قرآن عظیم ہے، وہ پورا جملہ بن جاتا. کلیئر ہو گیا؟ اب یہ عظیم قرآن ہے. کلیئر ہو گیا؟ قرآن کی میں صفت لانا چاہتا ہوں مجید، بزرگی والا. کیا ہوگا عرفان؟ ہاں جی، پورا کنسٹرکشن کیا بنے گی؟ القرآن المجید، اور ملا کر پڑھیں گے القرآن المجید. ہاں جی، آپ کا یہ القرآن جو ہے موصوف ڈاکٹر صاحب کسی وجہ سے حالت جر میں چلا جاتا ہے، تو حالت جر میں کیا ہوگا؟ یہ القرآن المجیدی، القرآن المجیدی. قاف والقرآن المجیدی. آپ کی سورہ قاف جو شروع ہو رہی ہے اس میں قاف کے بعد والقرآن المجیدی. کلیئر ہو گیا؟ تو پہلے ہم ایک ایک اسم کو دیکھ رہے تھے حالت رفع میں، نصب میں، جر میں. اب ایک پورا کا پورا مرکب ہمیں حالت رفع میں، نصب میں اور جر میں جو ہے نظر آئے گا انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے؟ اور اگر قرآن کی صفت میں لانا چاہوں حکمت والا تو کیا ہوگی صفت؟ بتائیں شابش. القرآن الحکیم، القرآن الحکیم، حکمت والا قرآن. اور اب آپ کا القرآن اگر کسی وجہ سے حالت جر میں چلا جاتا ہے تو کیا ہوگا دانش؟ القرآن الحکیمی. تو سورہ یاسین شروع کے الفاظ پڑھیں، یاسین والقرآن الحکیمی. تو پورا مرکب توصیفی آپ کا حالت جر میں ہے. کیوں ہے؟ ابھی حالت جر میں جانے کی ہمیں وجہ نہیں پتہ چلی، لیکن آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا یہ جو پیچھے واو آ رہا ہے نا دونوں جگہ پہ، قاف والقرآن المجید اور یاسین والقرآن، یہ واو کا کوئی چکر ہے، اس واو کس کیا ہے. تو انشاءاللہ آگے جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی یہ واو کا ہی کمال ہے. الصراط، راستہ. اب راستے کی میں صفت لانا، سیدھا. سیدھا ہوتا ہے مستقیم، تو کیا کنسٹرکشن ہوگی؟ الگ الگ بولے، الگ بولے. الصراط میں نے لکھ دیا، آپ صفت لائیں المستقیم. اس طرح پکا ہوگا آپ کا کنسپٹ انشاءاللہ. المستقیم، تو یہ بن گیا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ. سیدھا پہلے آگے صفت اور راستہ موصوف بعد میں، لیکن عربی میں دیکھیں راستہ پہلے، موصوف پہلے، صفت اس کے بعد میں. جی ارسلان، اگر آپ کا الصراط موصوف جو ہے وہ کسی وجہ سے نصب میں چلا جاتا ہے تو کنسٹرکشن کیا بنے گی؟ نصب میں واحد اسم جو ہے نا اس کا اعراب آپ حرکت سے شو کریں بے فکر ہو کے. واحد اسم کا اعراب آپ پیش، زبر اور زیر بے فکر ہو کے کریں. لیکن جب مثنیٰ کی بات آئے تو ساؤنڈز آنی اور عینی. جمع سالم کی بات آئے تو مذکر ہو تو اونا اینا، اور مؤنث ہو تو آتن اور آتن، اور اگر جمع مکسر ہو تو بھی بے فکر ہو کے پیش، زبر اور زیر سے شو کریں. آپ 3-4 باتیں ہیں، یقین کریں. ہاں جی، الصراط اور المستقیم، تو کیا بن گیا؟ الصراط المستقیم. تو سورۃ الفاتحہ میں آپ اللہ سے کیا مانگتے ہیں؟
اہدنا الصراط المستقیم. اب دیکھیں ترجمہ وہی ہے نا, ہمیں سیدھا رستہ دکھا, تو الصراط المستقیم کا ترجمہ بھی سیدھا رستہ, الصراط المستقیمہ کا ترجمہ بھی سیدھا رستہ, اور الصراط المستقیمی کا ترجمہ بھی سیدھا رستہ. تو معنی کی تبدیلی کے بغیر اسم کی حالت یا شکل کی تبدیلی کو ہم اعراب کہہ رہے ہیں. جی میرے پاس موصوف ہے طالبن, کوئی طالب علم ہے, اس کی میں صفت لانا چاہتا ہوں محنتی. جی کیا لاؤں گا؟ مجتہدن. طالبن مجتہدن, ایک محنتی طالب علم, ایک محنتی طالب علم. کلیئر ہو گیا؟ جی موصوف ہے میرا رجل, ایک آدمی, رجلن. اس کی میں صفت لانا چاہ رہا ہوں دانش, سچا. رجلن صادقن, ایک سچا آدمی. اگر میں اس آدمی کی صفت لانا چاہوں جھوٹا تو کیا لاؤں گا ارسلان؟ رجلن کاذبن. رجلن کاذبن. ساعتن کہتے ہیں عربی زبان میں گھڑی کو, ایک گھڑی, کوئی گھڑی. ساعتن, اس گھڑی کی میں صفت لانا چاہتا ہوں خوبصورت, کیا لاؤں گا جی؟ ساعتن جمیلتن. ساعتن جمیلتن, ایک خوبصورت گھڑی. جی ذیشان, ایک نئی گھڑی. ساعتن جدیدتن, ایک نئی گھڑی. حبیب صاحب ایک نئی گاڑی. ماشاءاللہ. سیارتن جدیدتن, ایک نئی گاڑی. قلب, قلب کسے کہتے ہیں؟ دل کو. دل, میں کہنا چاہتا ہوں ایک مطمئن دل. جی قلبن مطمئن. قلب مطمئن, ایک مطمئن دل. ٹھیک ہو گیا؟ النفس, النفس کسے کہتے ہیں؟ جان. ٹھیک ہے, اب میں کہنا چاہتا ہوں عرفان صاحب مطمئن جان. المطمئن, المطمئن. اچھا جی, النفس المطمئن. جان مؤنث ہے. مؤنث کیسے پتہ چلتا ہے؟ جان کے مقابلے میں مذکر کوئی نہیں ہے, حقیقی مؤنث نہیں ہے. علامتی مؤنث میں دیکھیں گولتا ہے, الف ممدودہ ہے, الف مکسورہ ہے, نہیں ہے. آگ کے نام میں سے, شراب کے نام میں سے, ہواؤں کے نام میں سے, جسم کے اعضاء نہیں. متفرق اسما اس میں ہے اس میں موجود ہے, لہٰذا اس لیے اس کی صفت جو لائیں گے وہ کیا لائیں گے؟ المطمئنۃ. النفس المطمئنۃ, مطمئن جان. یا ایتھا النفس المطمئنۃ, اے مطمئن جان. ٹھیک ہے, تو یہ النفس مؤنث ہے. یہ النفس جو ہے اس کی جو مختلف کیفیات ہیں اس کے حوالے سے, یہ جو نفس ہے, ان النفس لامارۃ بالسوء, یہ نفس تو برائی کا حکم دیتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ نفس امارہ ہم اس کے لیے ٹرم استعمال کرتے ہیں. لیکن ملامت بھی کرتا ہے. آپ کوئی غلطی کرتے ہیں, گناہ کرتے ہیں, تو آپ کو ملامت ہوتی ہے. اس حوالے سے کیفیت بنتی ہے نفس لوامہ, تو اس کا ذکر بھی قرآن مجید میں ہے. سورہ قیامہ میں لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ, تو النفس اللوامہ, اور اس کا ذکر بھی, مطمئنہ کا ذکر بھی جو ہے وہ قرآن مجید میں ہو گیا. تو مرکب توصیفی الحمدللہ ہم نے سٹارٹ لے لیا ہے.
ابھی اسے مرکب توصیفی کو ہم نے جملوں میں استعمال کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. اس کے لیے ہم نیکسٹ مزید کچھ مرکبات ناقصہ مرکب توصیفی کر کے جملوں میں استعمال کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. من علم فيه وتعلم من أكرمه فهو مكرم وجزاء الحسنى إحسان. طبتم يا أهل القرآن.